أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. رمضان المبارک پہلے ہم کہتے تھے مارچ میں ہے اور اب الحمدللہ اسی ماہ میں ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بالکل ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں. تیاریوں کی بات کریں تو الحمدللہ زندگی کے جن سالوں میں ہم ہیں، ہم ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شاید جسمانی بھی، گھریلو بھی، اور اب تو کافی حد تک کچھ پلاننگس بھی ہمیں کرنی آگے نہیں ہے ماشاءاللہ. کھانے پینے کو مینٹین کرنا یا پہلے سے گھروں کی صفائیاں کرنا، اور یہاں تک کہ اچھا کچن کے لیے بھی کچھ چیزوں کی بہت ساری وہ دی جا رہی ہوتی ہیں ٹپس. میں نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی بات اس پہ ضرور کر لیں، یا تھوڑا اس پہ سوچنے کا اگر ہمیں موقع مل جائے کہ رمضان تو آتا ہے اور تیاریوں کی بات بھی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر رمضان ہمیں کیا دے کے جاتا ہے، یا رمضان کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے جو کہ افیکٹ آنی چاہیے اور جو رمضان کی اصل آنے کی وجہ ہوتی ہے. تو عبادتوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تقویٰ بتاتے ہیں. یہ کہنا کہ ہر دفعہ قرآن زیادہ پڑھا جائے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ سب نے ہی اپنی قرآن کی تلاوت زیادہ کی ہو، ہمیشہ ہی کی ہوگی، اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن شاید سمجھ کے ساتھ پڑھنے کا کچھ فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ اہداف اس دفعہ ضرور ہم ایڈ کر لیں کہ میں کیا چاہتی ہوں سب سے زیادہ. جیسے اگر تقویٰ ہی کی بات کریں تو آیات میں سے متقین کی صفات جو پتہ لگتی ہے اس کو یا تو ہم اپنے لیے ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. پورا پارہ پڑھا، اس میں جہاں جہاں وہ ورڈ آیا اس کو ہائی لائٹ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی کی ڈیپتھ میں چلے گئے، یا ساتھ ہی تھوڑا کنیکٹ کر لیا نا، جیسے مائنڈ میپس بنائے جاتے ہیں، یا یہ کہ اچھا متقین کیا کرتے ہیں تو کرنے والے کاموں کو 1 2 3 کر لیا. اس سے مجھے امید ہے کہ جو سادہ ہمارا قرآن ہوگا وہ بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ریفلیکٹ کرے گا اور ہر دفعہ کچھ سوچنے کا موقع دے گا. اور اپنے قرآن کو مینٹین کرنا ہے اسی طرح، جیسے فرض کیا ابھی ہم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت فائدہ دیتا ہے. جب بھی کھولیں وہ پیج مجھے لگتا ہے قیمتی محسوس ہوتے ہیں، اسی لیے شاید اپنے قرآن سے جو ایک نسبت یا ایک محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے نا، اسی اپنائیت کی ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایگزامپلس میں کچھ چیزیں کہہ رہی ہوں، ہونے میں کچھ بھی اور ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی پہ غور کرنا چاہتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ پکڑ کہاں پہ کس کی کرتا ہے، اور میں نے کیونکہ اس پکڑ سے بھی بچنا ہے. اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی خوف کی بہت بات آتی ہے جب ہم تقویٰ کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ کچھ لوگ زیادہ اچھے کام کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی القہار، الجبار، اس طرح کی صفات کو پرومیننٹلی دیکھیں، کون سے اعمال ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک انداز ہے بتانے کا وبئس کے ساتھ، یہ کتنا ہی برا ہے. اور کہیں پہ جو ہے وہ خاسرہ کا ورڈ آیا ہے کہ خسران کن کے لیے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے دل ڈوب جاتا ہے جب خسران ورڈ پڑھتے ہیں نا، کہ ایسے جیسے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بھی کوئی آخری سطح ہوگی جہاں پہ انسان اس نقصان پہ کھڑا ہوگا. تو وہ آیتیں بڑی گونجتی ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ترجمہ آتا ہو نا تو ایسی آیتیں پڑھیں ہیں تو ذہن سے نکلتی نہیں ہے جلدی کہ اچھا یہ کون تھے جن کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں نقصان ہے. تو ایسی بھی کوئی آیات ہائی لائٹ کی جا سکتی ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو، اپنے لیے کیا ہدف رکھیں. کچھ نا ہمیں اپنا خود بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے نا کہاں ہم زیادہ ویک ہیں. فرض کیا یہ لگتا ہے کہ دنیا بڑی غالب آ جاتی ہے یا لوگوں کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے، تو اس کو بھی پرماننٹلی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے انفلوئنس سے کون کون دین سے یا ایمان سے پیچھے رہا تھا یا متزلزل ہو جاتا تھا. پھر ایک بہت اہم چیز اور وہ ہے خواہش نفس. خواہش نفس بھی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. تو ہم وہ آیت دیکھ سکتے ہیں، آیات ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جن میں خواہش نفس سے ریلیٹڈ بات ہے، اور انہی کو پھر ہم اپنے لیے ہدف رکھیں اچھا کہ میں کیا کرتی ہوں اور میں نے کیا چھوڑنا ہے. تو امید ہے اس دفعہ کا قرآن پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا. پھر کیونکہ ایکچولی شہر رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے، تو اس لیے میں نے آج قرآن ہی پہ سوچا کہ ہم بات کریں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے دورہ قرآن. اتنی عادت ہو گئی ہے رمضان اور دورہ قرآن ایسے ہے جیسے لازم و ملزوم نا، کروانے والوں کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے. میں اس دفعہ بہت سوچتی ہوں میں نہ کرواؤں، لیکن دل گھٹنے لگتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کسی کو سن کے کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جو ایک بولنے کی ذمہ داری کے ساتھ خود سیکھنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پڑھ کے نہیں سیکھاتی صرف.
کہتے کہتے ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا اس بارے میں یہ تھا. دوسرا جو کنیکٹ کرنا ہے نا ایک کے ساتھ دوسری آیت کا، اور ریلیشن شپ بنتا چلا جانا، یا ایک پورے بارہ کے بعد یا پوری سورہ کے بعد ایک کنکلوژن ذہن میں کلیئر ہو جانا، قرآن کی سمجھ کا بڑھنا، وہ بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ تو میں ویسے اپنا بتا گئی ہوں، لیکن اس میں جو مین ہے وہ ہر بندہ یہ ضرور دیکھے میں نے دورہ قرآن بھی کیوں کرنا ہے. کیونکہ یہ کوئی ٹائٹل تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ایک ہو گئے اور دو ہو گئے اور اب ہماری ترقی ہوگی اور ماشاء اللہ میں اتنے سالوں سے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو ضرور ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک ویژن ہونا چاہیے. مجھے دورہ قرآن کیا فائدہ دیتا ہے، میں نے کیوں سننا ہے؟ اگر تو فائدہ دیتا ہے نا تو پاسبلٹی نہیں کہ کوئی پارا مس ہو. اور اگر تو جس صرف برکات اور نارمیلٹی والی بات ہے کہ اچھا چلو میں سنوں گی اور میں تھوڑی دیر بعد چلی جاؤں گی اور تھوڑا رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ برکات والی بات ہے یا رمضان میں وہ وہی والی بات. اٹ میں بھی شاید شو آف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ماشاء اللہ میں بھی دورہ قرآن سنتی ہوں. تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے. کوئی بھی کام ہم کیوں کریں. میں نے نا ایک سال مسجد آ کے تراویاں نہیں پڑھی. کرونا کا تھوڑا تھوڑا سا تو تھا افیکٹ، اتنا نہیں تھا کہ نہ جایا جائے. اور اس دفعہ میں نے گھر میں پڑھی بلکہ پڑھائی. تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے جا کے جو ایک فائدہ ہوتا تھا نا اس سے زیادہ مجھے گھر پڑھانے سے فائدہ ہوا ہے. شاید نیتوں کے فرق کے ساتھ، اور وہ ایک جو روٹین ٹوٹتی ہے نا اور آپ نیا ایک سیکھتے ہیں اور فیلنگس چینج ہوتی ہیں، آپ کی ذمہ داری بدل جاتی ہے. پہلے جانے آنے کی ایک روٹین بنتی ہے اور اس میں وہ ٹوٹی تھی، بہت کچھ یہ نہیں تھا. تو مجھے ایسے لگا تھا کہ مجھے اس نے مطلب فائدہ دیا. حالانکہ کچھ لوگوں نے تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے نا کرونا سے ڈر گئے اور ایٹسٹرا ایسی باتیں بھی کی، بٹ وہ مجھے اسی لیے افیکٹ نہیں کی کہ مجھے پتا تھا میں کیوں یہ کر رہی ہوں. تو میں اس لیے تھوڑا سا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہر سال ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے. اور موت اتنی قریب ہے کہ لٹرلی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے بندہ منتیں کرتا ہے کہ یار ابھی نہیں، مطلب کہ مہلت دینا زندگی کی، کیونکہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے. وہ لمحہ کوئی یعنی خوشی، غم، روشنی، اندھیرا، دن رات کسی وقت کا بھی ہو سکتا ہے نا. تو ابھی بھی ایون کہ جب بھی کبھی رمضان کے قریب یہ کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل ہونے کی توفیق دے یا زندگی دے، ساتھ ایک خوف واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اعلان سنیں. اور ہم ظاہری بات ہے کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی منفرد معاملہ ہوگا. تو ہم سب اپنے لیے ضرور سوچیں کہ اگر واقعی ہماری بھی زندگی کا یہ آخری سال ہو، آخر تو کوئی ایسا ہوگا نا، تو اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی کا بیسٹ ون ہو انشاءاللہ. اعمال کے اعتبار سے ہر جو نیا مہینہ ہوتا ہے اس کا آغاز چاند نکلنے سے ہوتا ہے، اور ہمیں چاند دیکھنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے. دعا پہ اگر ہم غور کریں تو شاید ہم روٹین میں عادی نہیں ہیں ہر چاند کو دیکھنے کے یا دعا مانگنے کے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے. تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ چاند دیکھیں. پھر چاند دیکھنے کی دعا جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور امن و امان ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں. یہ جو سلامتی کا مانگا جانا ہے نا، یہ ہمارے دین کی ریپرزنٹیشن ہے. دین کا نام انفیکٹ سلامتی ہے. تو ہم نا اس دفعہ ضرور دیکھیں کہ کیا کمی ہے جس میں ہم سے کوئی سلامت نہیں رہتا یا ہم کسی کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا حل کیا جائے. تو یہ رمضان انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنی یہ دونوں طرح کی غلطیوں پہ اوور کم کر سکیں. اب جہاں تک بات ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی اگر ڈسکمفرٹ میں جاتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کو کوئی اذیت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نا اسٹک ہو جاتے ہیں میری کوئی غلطی نہیں. اور جیسے میں نے تو یہی کہنا تھا اور میں بالکل صحیح کہہ رہا تھا. تو ہم بھی اپنے اعتبار سے خود کو ضرور پرکھیں، کیونکہ مسلمان ہی کی ڈیفینیشن میں ہاتھ اور زبان سے دوسروں کی سلامتی کی بات آتی ہے. اور دوسرا ہے کہ کسی سے اگر ہمیں کوئی مسئلہ پہنچ رہا ہے نا تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم تو الحمدللہ بڑے اچھے سدھرے ہوئے، لیکن وہ دوسرا ہی شاید انوائٹ کرتا ہے. اس میں نا ایک حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کے درمیان بیٹھ کے ایک شخص کے آنے پہ اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ جنتی ہے. تو صحابہ کو بڑی جو ہے نا وہ ہوئی کہ ایسا کون سا عمل ہے نا کہ اللہ کے رسول نے اس کو یہ ٹائٹل دے دیا. اچھا وہ جب گیا تو ایک صحابی ان کے ساتھ اٹھ کے چلے اور کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ رہنے کی انہوں نے بات کی. اور وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ 3 دن رہا تو میں نے دیکھا کچھ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے.
جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرتے ہیں، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، سارا دن کا اعمال نا. آخر انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ ایسا آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو نہیں مجھے کچھ پتا، لیکن یہ کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے لیے بغض کینہ حسد ایٹسٹرا نہیں ہوتا. انفیکٹ جس ٹیم میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہم بھی نا کوئی تو کتھارسس ٹائم رکھیں. اور یہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے دن رات مجھے لگتا ہے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے وہ پوائنٹس جس پہ یا وہ وقت جس پہ کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، چوٹ لگائی ہوتی ہے، اس وقت معاف کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. اور اگر ہم کہیں نا رمضان کا ایک خاص میسیج ہے تو وہ معافی ہے. ہمیں کہا گیا کہ شب قدر بھی اگر تم پاؤ نا تو کیا کرو، رب تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ جو معاف کرنے والی بات ہے نا، سخت دلی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. معاف نہ کرنا بھی دلوں کی سختی کی علامت ہوتی ہے. تو اگر ہم دل صاف کر لیں گے تو ہمیں بہت ساری اور اچھی عادتیں اختیار کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. دلوں کی صفائی آٹومیٹک کام نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایون کہ اتنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سالوں میں کہ لوگ کسی خاص جگہ پہ کسی خاص بندے کے لیے یا کسی خاص فیملی کے لیے یا کسی بھی اس طرح ایسے اسٹرک ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے، یہاں صلح ہم کر نہیں سکتے. پاکستان میں ایسے اتنی فیملیز ہیں، اتنے یہاں پہ ورکرز جو ہوتے ہیں نا دکانوں پہ، دو دو بھائیوں کے ساتھ ساتھ دکان ہے اور وہ سالوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اور ایون کہ یقین کریں حیرت انگیز بات یہ ہے، لوگ عمرہ بھی کراتے ہیں اس کے باوجود نہیں ملتے، باوجود صلح نہیں ہوتی. یہ میں ایکچولی سخت دلی تھوڑی اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایسے تو الحمدللہ کوئی معاملات ہی نہیں ہے نا، اور جیسے وہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہوں گے. تو ہم بھی اپنے اعتبار سے ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی گرہ ہمارے بھی دلوں میں کسی کے لیے اتنی لگی ہو یا کوئی اتنی شدید رکاوٹ ہو. تو یہ جو ہے نا کہ اچھے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے رکاوٹوں کو دور کرنا. کچھ اندر اچھا ڈالیں گے تو وہ تب بھی ٹھہرے گا جب برا نکل چکا ہوگا نا. تو ہم سب ضرور اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم دوسروں کے لیے کیا سوچتے ہیں. اور ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آخرت کے تصور میں اگر زندگی گزاریں تو دنیا میں ہونے والی بعض اس طرح کی باتیں جو کہ ابھی بہت زیادہ اہم لگ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ کم اہم لگنی شروع ہو جائیں گی. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ خود کو آخرت کا مسافر جانیں. اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ رمضان ہمارے لیے واقعی ہی ہماری زندگی بدلنے کا باعث بنے. اور یہ جو ایک حدیث ہے نا، رب جانے ویسے اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے، لیکن جس میں پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کو جنت کی خوشبو آتی تھی. تو یہ جو ہے نا اعمال کی بھی خوشبو ہے، یا رمضان کی بھی شاید خوشبو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری روٹین ہے، ایک بڑی خوبصورت سی، جس میں منہ سے بھی کچھ بولتے خود ہی ایک تھوڑی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے نا، کچھ غلط نہ کہا جائے، اور کچھ کرتے ہوئے بھی انسان خود کو خود ہی روک چکا ہوتا ہے. اور بہتریوں میں الحمدللہ ہر گھر کی رونقیں اور ہر گھر کی مصروفیات آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں نیکیوں کی بہاروں والی ہوتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس دفعہ ہمارے رمضان سے یہ نیکیاں ختم نہ ہوں، ہماری زندگی میں تسلسل کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. باقی اب ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن ایک دفعہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے خود جو ہے وہ پلان کریں کہ آپ نے اپنے دن کی کس طرح روٹین بنانی ہے، ورکنگ آورز کتنے ہیں، اس میں ریسٹ آورز کتنے ہونے چاہیے، کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا مسٹ کرنا ہے اور کیا چیز جو ہے وہ نکالنی ہے. پھر اگر ہم ایک شک یہ بنائیں کہ دوسروں کی کس طرح ہم جو ہے وہ مدد کریں گے یا ان کی کام کس طرح آئیں گے. تو آج کل کے جتنے شدید حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں نا، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو شاید افطاری سے بھی بڑا مشکل ہونا ہے. مجھے ویسے وہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے حالات ٹائٹ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ 3 وقت کے کھانے سے وہ 2 وقت کے کھانے پہ چلے گئے، اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا. جتنی مشکلات بڑھی ہیں، جتنی روز ہر روز ہم خود ہی فیس کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو ہم سب نہ اگر چاہیں تو اپنے بچے میں سے بھی اگر نکالنا چاہیں نا تو وہ کسی دوسرے کے لیے کافی ہوگا. اب وہ بھی اٹس اپ ٹو اس. فرض کیا ہم اپنے پچھلے روزوں کا فدیہ دینے کا سوچیں تو اس میں بھی شاید 1 مہینے کا راشن ہم کسی کو دے سکتے ہیں، سحری افطاری انفیکٹ یہی ہوتا ہے نا. تو ہر کوئی کوشش کرے کہ کوئی نہ کوئی فیملی روزے رکھے، اور انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہمارے
اس میں نامہ اعمال میں شامل ہو رہا ہو. یہ ایک منیمم ہے, میکسیمم اٹس اپ ٹو یو کہ ہم کتنا افورڈ کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف نیت بدل جائے نا تو ہماری اسپینڈنگ کیپیسٹی چینج ہو جاتی ہے. مطلب ہم غیر ضروری چیزیں خریدنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم بہت مہنگی چیزیں خریدنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اس رمضان کا اتنا ٹارگٹ ہم ضرور رکھیں کہ صدقہ خیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے کہ آپ اجود الناس تھے, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ سے دوسروں کو خیر ملتی تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہم بھی لوگوں کے اسی طرح کام آئیں. تو کیونکہ کسی دوسرے کی رزق کا انتظام کرنا, کسی دوسرے کو کھانا کھلانا, سحری کرانا, افطاری کروانا, یہ سب اتنے اندر والے کام ہیں کہ یہ اگر ہم کسی کو راشن لے دیتے ہیں نا تو سمٹ کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. مطلب اس میں وہ کوکنگ والی بھی ہمیں ایکٹیویٹی کرنے کی انفیکٹ اس طرح ضرورت نہیں ہوگی. اچھا یہ جو افطاریاں ایٹسٹرا ہے وہ بھی سب کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے پچھلے رمضان کا جائزہ لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا آخری عشروں تک کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, روٹین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, عبادت بھی ساری خراب ہوتی ہیں, اور جا کے صرف تراویحوں تک بندہ رہ جاتا ہے. تو انرجی کو جو سنبھال کے رکھنے کا کہا گیا ہے رمضان سے پہلے, تو وہ رمضان میں بھی انفیکٹ اس طرح کی چیزوں پہ اتنا زیادہ نہیں لگائیں. تو اپنے اعتبار سے ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو واقعی بہت زیادہ ہے کہ اچھا آپ افطاری ضرور کرواتے ہیں سنت پوری کرنے کے لیے بھی, تو فرسٹ عشرہ جو ہے وہ اس کے لیے مختص کریں, اور اس میں بھی منیمم پہ جانا چاہیے. جو اب کے حالات ہیں نا اس میں وہ جو بہت شدید ہے نا, پورے پورے دسترخوان بھرے ہوئے اور اس میں سے آتی چیزیں جو ہے وہ ایسے اٹھ کے جاتی ہیں اور اگلے دن تک یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کسی کو دینی ہے یا کسی نے کھا لینی ہے والی بات نا. تو ان سے بھی باہر نکلے. ماؤں کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے, اور کچھ ماؤں کی ایسی وسادت ہوتی ہے کہ ایک دو دن چیز فریج میں رکھی اور پھر تیسرے چوتھے دن کسی اور تک شفٹ کرنے کا سوچا. تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ اپنے ساتھ دوسروں کا رمضان میں روزے رکھوانے کا اہتمام ضرور کریں. اور الحمدللہ اگر ہم کہیں نا کہ ہم کر سکتے ہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں نہ میں راشن لے کے دے سکتی ہوں اور نہ ہی میرے لیے یہ فیوریبل ہے کہ میں اس طرح ٹائمنگ یا سب کی افطاریاں کروا رہی ہوں, تو آپ ڈیلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری گلی میں ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی ہمیں ایسا ملتا نہیں. اچھا ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف کچھ بھیجیں, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو لینے آنے کا کہہ دیں اتنے کے بجے تم آ کے لے جایا کرو. آپ یقین کریں لوگ سحری میں بھی آ کے لے جاتے ہیں, لٹرلی لے جاتے ہیں. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہماری گلی میں وہ ملتا تھا, دہی ملتا تھا, اور تسلسل سے لوگ لینے جاتے تھے. اور ابھی بھی یہ سینس چلتے ہیں کہ لوگ صبح میں ہی یہ آمد و رفت کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے یا آپ کے ارد گرد لوگوں کی کیا ضرورت ہے. پھر اپنی تیاریوں کے اعتبار سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے رمضان میں غیر ضروری چیزوں کو اسکپ کرنا ہے تو اس کی تیاری پہلے کر لیں. استقبال کہتے بھی اسی کو ہے. جیسے آپ لوگوں نے سنڈے کو اگر فرض کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویلکم کس کو کہتے ہیں اور فیلنگز کیا ہوتی ہیں. تو انفیکٹ ہم رمضان کو بھی ویلکم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس میں کیا کریں, ہر وہ کام جو کہ کسی کے آنے سے پہلے پورا ہو جانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے ہم کسی کی تعریف بھی تب بھی کرتے ہیں جس کی تیاری بڑی اچھی ہو. لٹرلی میری اماں کسی کی شادی پہ بڑی متاثر ہوئی, شمیزہ تک کو نہ دیا تیار سی. جیسے کہتے ہیں نا ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی جگہ پہ ہو. پھر بندہ سارا ٹائم مہمانوں کو دیتا ہے یا جس کو بلایا ہوتا ہے اس کو سرو کرتا ہے. تو اسی طرح رمضان کی استقبال کا مطلب تو یہ ہے کہ اتنی خوشی اور اتنا شدید جس کو کہنے کہ ویلکم, یہ وارم ویلکم, کہ ہماری تیاریاں پہلے سے پوری ہوں. ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, اور جو چیزیں فٹیگ والی ہیں یا زیادہ تھکانے والی ہیں کیونکہ بھوک پیاس بھی انفیکٹ ساتھ ہوتی ہے, اس کو بھی پہلے سے ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیاریوں میں سے اس طرح کی ساری تیاریاں کر لیں. باقی ابھی جیسے شبان چل رہا ہے, شبان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہمیں سکھائی گئی جس میں سے اگر کسی نے روزے پچھلے پورے کرنے ہیں تو 15 شبان سے پہلے کر سکتا ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ تلاوت کا مہینہ کہا گیا. اور سلف صالحین کا یہی طرز پتہ لگتا ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. باقی آپ نے وہ بھی بہت زیادہ دفعہ سن کے یاد کر لیا ہونا ہے کہ کھیتی لگا کے رجب میں شبان میں جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کی بات آتی ہے, اور رمضان پھر ایک طرح پھل چننے کا وقت ہے. تو اگر ہم نے پہلے سے کچھ تیاری نہیں نہ کی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے رمضان کے پہلے 5 کے روزے جو ہے نا وہ شاکنگ ہوتے ہیں.
وہ سیٹلمنٹ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جیسے نا ابھی کوئی روٹین ہی نہیں بن پا رہی والی بات. تو جو لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنی ایک روٹین بنا لیں گے ان کے لیے رمضان اتنا ہی آسان ہوگا، چاہے وہ سونے اٹھنے کے اعتبار سے، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے، اور کثرت سے اس میں تلاوت تو ضرور شامل کریں. اور دوسروں کے اعتبار سے مزید دیکھ لیں، جیسے ہمارے ہم ماشاء اللہ تحفے دینے کا یا عید دینے کا ایک کانسیپٹ چلتا ہے، تو وہ سب کچھ بھی ہم انشاءاللہ ان دنوں میں پورا کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان دنوں کو یوٹیلائز کریں اور انہی میں جو ہے وہ عمل کریں. پھر رمضان کی ایک خاص جو پتہ لگتی ہے عبادت وہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. کھڑے ہونے کی ٹائمنگز بھی ویسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ شاید ہر عورت کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. لٹرلی میں نے دیکھا ہے لوگ ایسے جائے نماز کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں نا، تراویحیں پڑھی ہوتی ہیں اس پہ ایسے اکتفا نہیں کیا ہوتا، سحری بھی پڑھی جا رہی ہے، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، بار بار وضو کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. سونا جاگنا بڑا ڈفرینٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک شوق، ایک جذبہ، ایک محبت سب عورتوں میں انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو ہمارے انفیکٹڈ ارد گرد نظر آتی ہیں، تو اس میں اپنے اعتبار سے ضرور دیکھ لیں کہ کون سے نوافل ایسے ہیں جن کی قدر و منزلت ہمیں سنت میں پتہ لگتی ہے، وہ اپنے لیے ضرور مست کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم حاجت کے نفل پہ چلے جاتے ہیں، صرف یہاں بس ایسے اللہ اکبر کر لیا. تو پتہ ہونا چاہیے کہ تحیات الوضو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ بلال رضی اللہ کے قدموں کی جب آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے آگے سنی تو آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے تحیات الوضو بتایا تھا. تو اس نیت سے جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھے جا سکتے ہیں. ڈفرینٹ نوافل نا، جیسے اس میں اشراق اور چاشت ہو سکتا ہے پہلے آپ کی مس ہوتی ہو. اچھا یہ جو اشراق اور چاشت پہلے مس ہونے والی بات ہے، اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں کیوں مس ہوتی ہے. بہت ساری ہماری عبادتیں ہماری غفلتوں کی وجہ سے لگتی ہیں اور روٹین نہیں بنائی ہوتی، عادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. تو ہم ضرور دیکھیں کتنے منٹس لگتے ہیں. تو سچ میں مجھے لگتا ہے کہ نماز صرف نا اللہ اکبر کرنے تک کی ایک مشکل کہانی ہے. اللہ اکبر مجھے تو جتنے ہی لگتے ہیں الحمدللہ پڑھ کے آخر ہم سلام پھیریں گے نا، تو وہ ایک جو ایک خود کو منانا ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بھی 5 منٹ کی مشقت ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ آخرت تک کا اجر پا لیتے ہیں. تو ہم بس ہر نیت اچھی کے ساتھ ہر عمل اللہ کے لیے کریں، اور اللہ توفیق دے انشاءاللہ جس کو کہ وہ عمرہ بھی کر سکے. کہ گھریلو سا انداز ہے، وہ جو ایک گھریلو سا انداز ہے نا، اس لائن کے اندر بہت کچھ ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا بندہ کھل جائے یا نیچرلی جو بھی ایک پہلے سے تھا اسی روٹین کے مطابق. یہ خوفناک حد تک مجھے لگتا ہے کہ مشکل سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی کا گھریلو سی کیفیت پہ رک جانا. اس میں نا شاید بہت ساری غلطیاں میں اس لائن کے نیچے کور کر رہی ہوں. سچ میں جیسے ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے سے پہلے جیسے بولتے تھے وہ ویسے ہی بولنا شروع کر دینا، اور جیسے درانیاں جٹھانیاں آپس میں کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک لگ بازی اور جلسی اور ایک دوسرے کی باتوں کو نگیٹ کرنا، وہ سب کچھ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کے میں کہتی ہوتی ہوں گھریلو سا ابھی بھی انداز ہے. انفیکٹ کہہ لیں قرآن پڑھنے سے پہلے کی جاہلیت. ٹھیک ہے، تو ہم اگر ایک نا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس لیے بھی غلط نہ کریں تو وہ پھر بھی درست بات ہے. کیونکہ جو اچھا اخلاق ہے نا اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اور رہے گا اللہ ہی کے لیے. لیکن یہ کہ کرنا کس کے ساتھ ہے، مطلب اگر ہم اس چیز کو سمجھیں نا کہ ہمارا دین ایکچولی کہتا ہے یہ اخلاق کی بلندی ہے. اب وہ باقی ادیان میں بھی پائی جاتی تھی، ایسا نہیں ہے. آپ ہندوازم کو پڑھیں، آپ ڈفرینٹ پڑھیں، یہودیوں کا، نصارہ کا، ہر ایک میں ہر چیز کچھ نہ کچھ پہلو رکھتی تھی. اخلاق بھی تھا، اخلاق بھی تھا. یہ شراب نوشی ایٹسٹرا وہ بھی ان کے نہیں تھی. کسی بھی مذہب میں انفیکٹ جائز نہیں ہے، ان کو زبردستی جائز کرنی پڑی ہے کہ لوگ اس کو کوئٹ نہیں کرتے. تو ہم بھی اگر مکمل طور پہ نہیں اختیار کرتے اخلاق کو، یا وہی والی بات نا جہاں جو دل کرتا ہے وہی موو کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد کی تکمیل میں بھی کوئی حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگر صرف 2 حدیث ہم دیکھیں، اپنے آنے کا مقصد کہا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. یعنی وہ چیز پہلے پائی جاتی تھی، جیسے ہم سب جانتے ہیں نا عربوں کی بہت ساری کوالٹیز تھیں.
لٹرلی بہت ساری کوالٹیز تھیں. کبھی اگر اس پہلو سے آپ پڑھنا شروع کریں نا، اس میں سخاوت نظر آئے گی، مہمان نوازی نظر آئے گی. ابھی میں نے سخت دلی کی بات کی تھی، وہ لگتے بڑے سخت ہیں لیکن سارا دن جنگ کرتے تھے اور رات کو ضیافت کرتے تھے. انہی کے ساتھ جن کے ساتھ جنگ کی ہوتی تھی اتنا خیال تھا کہ کھانا بھیجا کرتے تھے. تو یہ سخت دلی والی بات تو نہیں، انفیکٹ یہ تو کوئی عزیمت والا معاملہ ہے نا کہ دشمنوں کو بھی کھلا پلا رہے ہیں. تو ان کی بہت ساری کوالٹیز تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. مطلب جو بکھری ہوئی چیزیں تھیں، انفیکٹ یعنی کہ ان کو بھی اسلام نے سمیٹ لیا اور جو بیسٹ ون تھیں ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر دیا. تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا اخلاق بہتر کریں. اور شرمندگی ہوتی ہے نان مسلمس نے اسلام سے چیزیں لے کر اپنے آپ کو بہتر کر لیا. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری بہن بھائیوں میں سے کوئی باہر سے اگر آتا ہے پاکستان، تو اس کے اور ہمارے میں زمین و آسمان کا اخلاقی طور پہ فرق ہوتا ہے. ان کو کوئی چیز شدید ناپسند ہوتی ہے کہ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے وہ بڑی لائٹ ہوتی ہے. ہم تو بلکہ حیران ہوتے ہیں ایون کہ جھوٹ سچ تک کو بھی لے کر. اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان سچا ہو. تو ہم اپنے اخلاق ضرور دیکھیں. میں نے نا قرآن پڑھے لوگوں کو بھی کہتے سنا، جھوٹ کی جسٹیفیکیشن میں پھر کیا کرتی، جیسے کہتے ہیں نا پھنس اتنا گئی تھی میں پھر کیا کرتی. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا جھوٹ کس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسے سینسٹیو پوائنٹس نہیں آتے ہوں گے، لیکن ان کی زبان حق گوئی کی عادی تھی. تو ہم بھی اپنے اعتبار سے ضرور دیکھیں کہ اخلاقی طور پر ہمیں کہاں پہ کمی محسوس ہوتی ہے اور کہاں پہ زیادہ گریز کی ضرورت ہے. تو اس رمضان ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا ہدف ضرور رکھیں. جو بھی ہو سکتا ہے، اخلاق میں بے تحاشا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن اخلاق ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، روز کی ایک ٹاپک پہ حدیث پڑھ لی اور اس کو اپنے لیے رکھ لیا کہ ہاں میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسکراہٹ تک بھی ایون کہ اچھا اخلاق ہے. تو دیکھ لیں کچھ لوگ اتنی پیتھیٹک فیسز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نا بندہ پریشان ہوتا ہے ان سے بات شروع کرنی ہے نہیں کرنی، جانا ہے نہیں جانا، ملنا ہے نہیں ملنا. لٹرلی تو اس میں آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا. تو اس میں جیسچرز ہیں. اتنی ڈفرینٹ بات ہے کہ کہا کہ بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا وہ بہترین صدقہ ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ڈسکمفرٹ دیتا ہے نا، ایسے دل میں آ ہی رہا ہوتا ہے کہ آئی بلا کو ٹال دوں ہری بات نا. تو ہر کوئی اپنے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کمی ہے تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو فلفل کیا جائے. تو بس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں قرآن کے ساتھ اعمال کی بات، تو یہی اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سارے دل میں بکھیر دیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ جو جو اس کو سمیٹ لیتا ہے وہ بہترین ایمان کے ساتھ زندگی گزار ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور یہ رمضان انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی کو بدلنے کا اور مزید خوبصورت کرنے کا باعث بنے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. کچھ کہنا ہے تو آپ کہیے، اصل میں نے جانا ہے. جی